أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اور وہ گواہ بناتے ہیں اس بات پر جو ان کے دل کے اندر ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور وہ سب سے زیادہ جھگڑالو آدمی ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. اور جب وہ تمہارے پاس سے چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا ہے. لِيُفْسِدَ فِيهَا. تاکہ اس میں بگاڑ پیدا کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور کھیتیوں کو اور جانوں کو تباہ کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. ایک شخص کی طرف اشارہ ہے. بعض روایات کے مطابق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی. یہ بڑا منافق آدمی تھا اخنس بن شریق. ابن جریج کی روایت سے ابن جریج نے تخریج کیا ہے سدی سے. وہ فرماتے ہیں نزل فی اخنس بن شریق کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اخنس بن شریق کے بارے میں. ایک مرتبہ اخنس بن شریق، اس کا اصل نام تھا ابی، اصل نام اس کا ابی تھا اور اس کا لقب تھا اخنس. اس کنیت کا سبب یہ ہوا، اخنس اس کا لقب اور کنیت تھی، یہ سبب کیسے پڑی، اس کی کنیت یہ کیسے ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی. بدر کے دن یہ شخص واپس چلا گیا تھا. بدر کی لڑائی، جنگ بدر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے. 313 صحابہ کی تعداد تھی اور ادھر سے جو کفار تھے وہ لاکھ سے بھی زیادہ تھے. تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی. مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، ان کے پاس اسلحہ سامان بھی زیادہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے، نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ اگر یہ 313 آپ کا نام لینے والے، آپ کی عبادت کرنے والے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. ان کو مدد اور کامیابی نصیب فرما، فتح نصیب فرما. آپ مسلسل ساری رات دعا مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ میدان میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو فتح اور کامیابی نصیب فرما. تو جنگ بدر سب سے پہلے جو غزوہ ہوا اس میں یہ شریک ہوا اخنس بن شریک. ابی اس کا نام تھا لیکن یہ واپس چلا گیا تھا اور اپنے ساتھ 300 افراد کو بھی واپس لے گیا تھا. خنس کے معنی ہے واپس لوٹنے کے اور پلٹ جانے کے. خناس قرآن کے اندر آتے ہیں، ان تاروں کو کہتے ہیں خناس جو آگے چلتے چلتے پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں واپس. تو اس وجہ سے اس کا نام بھی اخنس اس وجہ سے پڑا کہ جنگ بدر میں واپس چلا گیا تھا. اصل میں اس کا نام ابی تھا اور واپس جانے کی وجہ سے 300 افراد کو بھی اپنے ساتھ واپس لے گیا تھا. اس شخص نے اپنے ساتھ واپس جانے والے منافقوں سے کہا ان محمدن ابن اختکم
فإن يك كاذبا كفاكموه الناس وإن كان صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا نعم ما رأيت قال إني سأخنس بكم فاتبعوني فخنس فسمي الأخنس لذلك۔ جنگ بدر کے دن اس نے کہا، اپنے ساتھیوں سے، منافقین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بہن کے بیٹے ہیں، یعنی تمہارے بھانجے ہیں، اگر یہ جھوٹے ہیں تو لوگوں کو تمہارے لیے کفایت ہو جائے گی، یعنی اگر یہ جھوٹے ہوئے تو معاملہ صاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوئے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوگے کہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے۔ اگر یہ غالب آ گئے اور یہ سچے ہوئے تو اس رشتہ داری کی وجہ سے یہ تمہارا بھی خیال کریں گے، اور اگر یہ جھوٹے ہوئے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قالوا نعم ما رأيت، تو انہوں نے کہا آپ تو سچ کہہ رہے ہو، واقعی سچ بات ہے کہ ہماری ان سے رشتہ داری بھی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اخنس سے کہا، اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، میں نے جنگ بدر میں شریک نہیں ہونا، میں واپس جانے لگا ہوں، تم ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ واپس چلو، فاتبعونی فخنس، تو وہ بھی واپس چلا گیا اور 300 افراد کو بھی اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ واپس جانے والے کو خنس اور اخنس کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام اخنس پڑ گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو ایمان والا ہوں، اور اپنے اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرنے لگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرنے لگا کہ آپ کو بھی وہ باتیں اچھی لگنے لگی، یہ بڑی ہی ایمان والی باتیں کر رہا ہے۔ وہی ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کی بات اے نبی آپ کو دنیا میں بڑی اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو ان کے دل کے اندر ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سچے ایمان والے اور پکے ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ تو سب سے جھگڑالو آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ زمین میں دوڑتا ہے، تمہارے پاس سے چلا جاتا ہے واپس، تو زمین میں فساد مچاتا ہے اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر آپ سے مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر فارغ ہوا، جب واپس جانے لگا تو بعض مسلمانوں کی کھیتیاں تھیں، اور جو ہے اس میں انہوں نے فصلیں اگائی ہوئی تھی، کھجور کی فصل یا کوئی بھی اور قسم کی فصل اگائی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے ان کے جانور بھی چر رہے تھے، جانور بھی وہاں پر چر رہے تھے۔ تو یہ جب وہاں سے واپس گیا تو اس نے کھیتی کو بھی تباہ کر دیا اور وہاں بھی فساد مچایا، اس کو بھی خراب کیا، اور جو جانور تھے ان کو بھی مار ڈالا۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تمہارے پاس سے جاتا ہے تو زمین کے اندر فساد مچاتا ہے اور کھیتی کو اور جانوں کو تباہ کرتا ہے، کھیتی کو بھی اس نے خراب کیا، اور اسی طرح سے جو وہاں پر جانور کر رہے تھے ان کو بھی اس نے جو ہے تباہ کر دیا اور ان کو مار ڈالا۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچاتا ہے اور بگاڑ پیدا کرتا ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ اصلاح کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا نقصان کرنا اور زمین میں فساد مچانا، مفسدین میں سے بننا اللہ کو یہ پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین کے اندر اچھائی پیدا کرنا اور اچھائی کو پھیلانا اور زمین میں اصلاح کرنا، لوگوں کے ساتھ صلح کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جھگڑالو آدمی کے بارے میں تو آتا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے ہاں جھگڑالو آدمی ہے، جو جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی اگر کوئی بات چیت ہو جائے آپس میں یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو جائے تو اس میں جھگڑنے کے بجائے صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں جو ہے اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے اور شریعت کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ نہ وہ اور ہیں جی، وہ اور ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کا جو درس ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ سارے مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، اللہ سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اللہ جہاں کہیں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کی اعانت فرما، غیبی یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے حال پر یا اللہ رحم فرما، ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما ورنہ ان کو ہلاک فرما، اور یا اللہ اپنے اسلام والوں کی اور ایمان والوں کی اللہ مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی، ان کے مردوں کی، ان کے عورتوں کی، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی بھی اللہ حفاظت فرما، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ان کے مساجد کی بھی اللہ حفاظت فرما، ہر طرح سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ جتنے مسلمان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں سب کے مسائل کو حل فرما، اس ٹاؤن کے جتنے مسائل ہیں اللہ اس کو بھی حل فرما، جتنے رہائشی ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل فرما، اور اللہ جو اس کا مالک ہے اس کے جو مسائل ہیں اللہ وہ بھی حل فرما، ہم سب کو اللہ جائز کام کرنے والوں میں سے بنا، ناجائز کام کرنے والوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنا، اور اپنی کامل محبت نصیب فرما، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اطاعت نصیب فرما، اور بیت اللہ کی اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری بھی اللہ نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے